ماہ رمضان المبارک کی برکتوں سے ہم اور آپ فیضیاب ہو رہے ہیں۔ ویسے تو اس مقدس مہینے میں بہت کچھ سیکھنے اور سکھانے کا موقع میسر آتا ہے، لیکن حالات کی نزاکت کی وجہ سے ہم بہت سی ان دینی باتوں کو سیکھنے اور سکھانے سے اس وقت میں محروم ہیں، مگر چونکہ آج کی رات بڑی بابرکت رات ہے اور کل آنے والا دن بہت ساری برکتوں کو اپنے دامن میں سمیٹے ہوئے ہیں، تو میں نے سوچا کہ اس حوالے سے کچھ باتیں آپ کی گوش گزار کروں۔ آج جمعہ کی رات ہے اور وہ بھی جمعہ ہی کی رات تھی، اور رمضان المبارک کا مہینہ ہے، وہ بھی رمضان المبارک ہی کا مہینہ تھا، اور رمضان المبارک کی یہ 17ویں شب ہے، وہ بھی رمضان المبارک کی 17ویں شب تھی جب بدر کے میدان میں جمعہ کی رات میں رمضان المبارک کے مہینے میں 17ویں شب میں میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اپنے 313 صحابہ کے ساتھ میں جلوہ افروز ہوئے تھے۔ دوسری طرف کفار کا تقریباً 1000 کا لشکر تھا۔ مسلمان بڑی بے سر و سامانی کے عالم میں تھے، جس کو اللہ نے خود قرآن مقدس میں بیان فرمایا کہ لقد نصرکم اللہ ببدر وانتم اذلہ، بے شک اللہ نے تمہاری بدر میں مدد فرمائی جبکہ تم بے سر و سامان تھے۔ سر و سامان کا عالم یہ تھا کہ 313 نفوس قدسیہ تھے، جن میں اگر گھوڑوں کو شمار کیا جائے تو صرف 3 گھوڑے تھے اور 70 اونٹ تھے، تلواریں صرف 8 تھی اور زیریں صرف 6 تھی۔ یہ مختصر ہتھیار اور ساز و سامان تھا، اور دوسری طرف کفار کا وہ ٹھاٹے مارتا ہوا سمندر، جس کی تعداد تقریباً 1000 تھی۔ ان کے پاس میں 700 اونٹ تھے، 100 گھوڑے تھے، بہت سارے ہتھیار تھے، اور عالم یہ تھا کہ روزانہ 7 8 اونٹ ذبح کیے جاتے، دعوتیں اڑائی جاتی، گانے گاتی اور ناچ گانا سب کچھ ہوتا۔ اور یہ مقدس شب جب 17ویں رات رمضان المبارک کی آئی تو ادھر سب ناچ گانا چل رہا تھا، کافی لوگ خوشیاں منا رہے تھے۔ وہ اس خیال میں مگن تھے کہ کل جب جنگ ہوگی تو ہم رسیوں سے مسلمانوں کو باندھ کر کے مکہ میں لے کر کے جائیں گے اور پھر ہم اس کا تماشا بنائیں گے۔ اور ادھر 17ویں شب کے اندر جو میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے لیے صحابہ کرام نے ایک جھوپڑی بنائی تھی جس کا نام تھا عریش، جہاں پہ آج مسجد عریش بنی ہوئی ہے بدر کے میدان میں، اسی جگہ اللہ کے رسول علیہ السلام کا خیمہ لگایا گیا تھا۔ اس خیمے میں میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم آج کی رات میں اللہ کی بارگاہ میں لوگوں کی دعائیں فرما رہے تھے۔ تو یہ ایسی مقدس شب، ایسی بابرکت رات، حضرت شیخ ابو طالب مکی رحمۃ اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب مایا ناز کتاب قوت القلوب کے اندر یہ نقل فرماتے ہیں کہ سال بھر کے اندر 15 راتیں بڑی بابرکت ہیں اور سال بھر میں 19 دن بڑی برکت والے ہیں، یعنی ان سال بھر میں 15 راتوں میں اور ان 19 دنوں کے اندر اللہ کی عبادت نوافل کی کثرت کرنا یہ مستحب ہے، اور ان دنوں کے اندر اللہ کی خاص رحمتیں بندوں کے اوپر نازل ہوا کرتی ہیں۔ ان سال بھر کی 15 راتوں میں سے آج کی رات ایک ہے، یعنی رمضان مبارک کی 17ویں شب۔ اس کی جو ہے وہ صبح جب نمودار ہوئی تھی تو اللہ نے حق اور باطل کے درمیان فیصلہ فرمایا تھا، اور خود اللہ نے اس دن کا نام یوم فرقان رکھا، یعنی حق اور باطل کے درمیان فیصلہ کرنے والا دن۔ تو یہ ان بابرکت راتوں میں سے آج ایک رات ہے، اور جو سال بھر کے اندر 19 دن ہے برکت والے، ان 19 دنوں کے اندر ایک دن ہے 17 رمضان مبارک کا دن، یعنی کل کا آنے والا دن۔ تو اب آپ سوچیں کہ اتنی برکت والی رات آج ہمارے درمیان ہے، اور کل کا آنے والا دن کتنی برکت والا دن ہمارے درمیان جلوہ افروز ہے۔
تو میں نے سوچا کہ بہت سارے لوگ اپنے خیالات میں مگن ہیں، میں آپ لوگوں کو بیدار کرنے کے لیے 2-4 باتیں آپ کے سامنے رکھوں تاکہ اس رات کی آپ قدر کریں اور اپنی پریشانیوں، بلاؤں اور آفتوں سے نجات کے لیے آج کی شب میں اللہ کی بارگاہ میں دعائیں کریں اور کل کا آنے والا دن آپ کا ضائع نہ ہونے پائے، کل کے دن میں بھی آپ اللہ کی رحمتوں کو زیادہ سے زیادہ لوٹنے کی کوشش کریں، اس لیے کہ ایسے دن اور ایسی راتیں بار بار نہیں آتی ہیں۔ اور ہمارے لیے تو بڑی سعادت مندی ہے کہ ابھی ہمارے پاس میں بہت سارے موقع رہ گئے ہیں اگر اللہ نے زندگی سلامتی رکھی تو، اس لیے کہ سال بھر میں جو 15 راتیں برکت والی ہیں ان میں سے ایک آج کی رات ہے، پھر رمضان مبارک کی 21ویں، پھر اس کے بعد میں 23ویں، پھر 25ویں اور پھر 27ویں اور پھر 29ویں اور پھر ایک عید الفطر کی رات، یعنی 7 راتیں آپ کے پاس میں ہیں۔ بتاؤ ایسا موقع کہاں میسر آئے گا؟ 7 راتیں آپ کے پاس میں موجود ہیں، آپ اگر چاہو تو ان 7 راتوں کے اندر اپنی قسمت بدل سکتے ہو، یعنی اپنی قسمت کو بہتر سے بہتر بنا سکتے ہو اللہ تبارک و تعالیٰ کی زیادہ سے زیادہ عبادت کر کے۔ اور پھر جو ہے رمضان المبارک کے اندر جیسا کہ حدیث پاک میں آتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ روزانہ 10 لاکھ لوگوں کو جہنم سے نجات عطا فرماتا ہے، اور جب پورا مہینہ گزر جاتا ہے تو پورے مہینے کے اندر جتنے لوگوں کی مغفرت ہوئی تھی اللہ تبارک و تعالیٰ آخری دن کے اندر اتنے ہی لوگوں کی مغفرت فرماتا ہے۔ اور یہ تو عام دنوں کی بات رمضان کے، لیکن رمضان المبارک کا جمعہ، رمضان المبارک کے جمعہ کی ہر ساعت کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ 10 لاکھ لوگوں کو جہنم سے نجات عطا فرماتا ہے۔ تو بتاؤ اتنی برکتیں ابھی ہمارے پاس میں موجود ہے، اگر اللہ نے زندگی سلامت رکھی تو ہمیں تو ایسے موقعوں کی بہت قدر کرنا چاہیے۔ حضرت ام المؤمنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتی ہے جب رمضان المبارک کا مہینہ آتا اللہ کے رسول علیہ السلام کمرے ہمت کس لیتے، یعنی ویسے بھی میرے آقا علیہ السلام خوب عبادت کرتے تھے، لیکن جب یہ مقدس مہینہ آتا تو پھر اللہ کے رسول علیہ السلام کی عبادت کے اندر اور اضافہ ہو جاتا، اور میرے آقا علیہ السلام پورا مہینہ بستر پہ تشریف نہیں لاتے تھے اور ایک کے آقا ہو کر کے ساری رات عبادت کرتے۔ اور حضرت ام المؤمنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ بیان فرماتی ہے کہ جب رمضان المبارک کا آخری عشرہ آتا، یعنی آخری 10 دن جب آ جاتے، اللہ کے رسول علیہ السلام پوری رات عبادت کرتے، خود بھی عبادت کرتے اور ازواج مطہرات کو بھی جگاتے عبادت کرنے کے لیے۔ تو ایسی برکتیں اللہ نے اس مہینے کے اندر عطا فرمائی، اور میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اسی لیے فرمایا تھا اگر میری امت کو یہ معلوم ہو جاتا کہ رمضان مبارک کیا چیز ہے تو میری امت یہ تمنا کرتی کاش پورا سال رمضان مبارک ہو۔ یہ اتنی برکتیں اللہ نے اس مقدس مہینے کے اندر رکھی، اگر بندے کو یہ پتہ چل جائے تو پھر بندہ جو ہے وہ سال بھر تک رمضان مبارک کی تمنا کرے۔ اور خود اللہ کے رسول نے فرمایا کہ رمضان مبارک کے لیے دنوں کو گنو، یعنی انتظار کرو کہ کب اللہ رمضان مبارک کا مقدس مہینہ ہمیں عطا فرمائے۔ میں نے صوفیاء کرام کے بارے میں پڑھا ہے کہ صوفیاء کرام رمضان المبارک کا مہینہ آنے سے پہلے 6 مہینے تک رمضان کا انتظار کرتے تھے، اور پھر رمضان جب چلا جاتا تھا تو 6 مہینے تک رمضان المبارک کے گزر جانے کا افسوس کیا کرتے تھے، یعنی پورا سال ہی وہ لوگ رمضان منایا کرتے تھے۔ تو ایسا مقدس مہینہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے عطا فرمایا۔ تو آج کی شب انہی راتوں میں سے ایک رات ہے۔ آج کی رات میں میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے بدر کے میدان کے اندر اپنے اس خیمے میں، اپنے اس عریش کے اندر اللہ کی بارگاہ کے اندر دعائیں کی۔ کیسے دعائیں کی ہے؟ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ساتھ میں تھے، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم رب کی بارگاہ میں دعا کر رہے تھے پروردگار عالم آج اگر تیری مدد نہ آئی تو اگر یہ جماعت اگر آج ہلاک ہو گئی تو پھر پورے زمین پہ تیری عبادت کرنے والا کوئی باقی نہیں بچے گا۔ اس لیے کہ میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اپنے جانثاروں کی پوری جماعت کو لے کر کے بدر کے میدان میں آ گئے تھے، اور ادھر عالم یہ تھا وہ لوگ بڑے ہٹے کھٹے کھا پی کر کے آئے تھے، صحابہ کرام جو ہے وہ بڑی بے سر و سامانی کے عالم کے اندر تھے، اور انہوں نے پہلے ہی پہنچ کر کے جو اچھا والا زمین ایریا تھا اس پہ انہوں نے قبضہ کر لیا تھا، اور مسلمان جس جگہ پہ تھے ان کے قدم اور گھوڑوں کے قدم زمین کے اندر دھنس رہے تھے۔ اور پھر رات میں کچھ صحابہ کو جب نہانے کی حاجت ہو گئی تو شیطان نے ان کو یہ وسوسہ دلایا، تم کہتے ہو نبی ہمارے ساتھ میں ہے، اللہ کا رسول ہمارے درمیان موجود ہے، اللہ کی رحمتیں ہمارے ساتھ میں ہیں، تم کو نہانے کی حاجت پڑ گئی، تمہارے پاس پانی تک نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسے نازک موقع پر صحابہ کرام کی وہ مدد فرمائی کہ باران رحمت کا نزول فرمایا۔ اللہ نے اس نعمت کا ذکر قرآن پاک میں بھی فرمایا۔ اب جب بارش ہوئی تو جس جگہ مسلمان تھے
وہ جگہ خوب پختہ ہو گئی اور جدھر کفار کا لشکر تھا وہ دلدل کی طرح جو ہے وہ خراب ایریا بن گیا اور مسلمانوں کو اللہ نے اس طرح جو ہے بڑی راحت عطا فرمائی. اور پھر جب رمضان مبارک کی 17 تاریخ نمودار ہوئی تو کافروں اور اہل ایمان کا لشکر آمنے سامنے ہوا. آپ اندازہ لگائیں روئے زمین پر حق کا پرچم بلند کرنے والی جو سب سے بڑی جماعت اور کونین کے آقا بدر کے میدان میں موجود تھے. اور میرے آقا علیہ السلام کا سبحان عالم کیا تھا. حضرت صدیق اکبر جو خیمے میں موجود تھے بیان کرتے ہیں اللہ کے رسول علیہ السلام سجدے میں بار بار دعائیں فرما رہے تھے اے اللہ اگر یہ جماعت آج ہلاک ہو گئی تو وہ زمین پہ قیامت تک پھر تیری عبادت کرنے والا کوئی بچے گا نہیں. اللہ کے رسول علیہ السلام جس جوش کے عالم کے اندر دعا فرما رہے تھے بار بار آپ کی چادر پاک آپ کے مقدس کندھوں سے گر جاتی تھی. حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آگے بڑھتے تھے اور چادر نور کو اللہ کے رسول علیہ السلام کے مقدس شانوں پہ رکھتے تھے اور کہتے تھے یا رسول اللہ اب بس کیجیے. اور ادھر جنگ کا میدان چھڑا ہوا تھا. حضرت علی کا بیان ہے میں جب جنگ لڑ رہا تھا بار بار مجھے اللہ کے رسول کا خیال آتا میں لڑائی کے درمیان سے نکل کر کے آتا اور خیمے میں جا کے دیکھتا اللہ کے رسول علیہ السلام کا کیا حال ہے. تو کہتے جب بھی میں خیمے میں جھانکنے کے لیے جاتا اللہ کے رسول علیہ السلام سجدے میں دعا کے اندر مصروف ہوتے اور میرے آقا علیہ السلام بار بار یہی پڑھ رہے تھے یا قیوم برحمتک استغیث یا قیوم برحمتک استغیث. فرماتے میں چلا جاتا پھر آتا پھر دیکھتا اللہ کے رسول سجدے کے عالم میں ہے اور یہی پڑھ رہے ہیں یا قیوم برحمتک استغیث یا قیوم برحمتک استغیث. اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں میرے آقا علیہ السلام بدر کے میدان کے اندر دعا فرما رہے تھے. وہ جگہ آج بھی موجود ہے اس بات کی شہادت دیتی ہے جہاں پہ میرے آقا علیہ السلام نے اس مقدس دن کے اندر دعا فرمائی تھی جس کو اللہ نے قرآن مقدس کے اندر یوم فرقان حق اور باطل کے درمیان فرق کرنے والا دن فرمایا ہے. عزیزان مکرم یہ آج کا دن اور کل کا آج کی رات اور کل کا آنے والا دن یہ دو ہمارے پاس میں بڑی برکت والی نعمتیں اللہ نے ہم کو عطا فرمائی ہے. ہمیں اس کی قدر کرنی ہے. اب بدر کا جو واقعہ اور پورا اس کے لیے تھوڑا تفصیلی وقت چاہیے. بس آپ اتنا سمجھ لیں کہ یہ جو اصحاب بدر ہیں اللہ نے ان کو بڑی فضیلت عطا فرمائی. یہاں تک کہ فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے لیے جنت واجب فرما دی ہے. اور میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت جبریل امین نے پوچھا تھا یا رسول اللہ جو بدر کے میدان میں صحابہ گئے تھے آپ اپنے بیچ میں ان کو کیسا سمجھتے ہیں؟ میرے آقا نے فرمایا صحابہ میں ہم انہیں سب سے افضل سمجھتے ہیں. تو میرے آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں حضرت جبریل نے کہا یا رسول اللہ جو فرشتے بدر کے میدان میں مدد کے لیے آئے تھے ہم ان فرشتوں کو فرشتوں کی جماعت میں سب سے زیادہ افضل سمجھتے ہیں کیونکہ اللہ کے رسول علیہ السلام نے دعا فرما رہے تھے اپنے حجرے کے اندر اس عریش کے اندر. تبھی اللہ کے رسول علیہ السلام نے سر اقدس اٹھایا اور کہا دیکھو وہ فرشتوں کی جماعت آ گئی. اللہ نے مدد کو نازل فرما دیا ہے. فرشتے بدر کے میدان میں امام سب پہ سجا کے اترے تھے اور حضرت جبریل علیہ السلام اپنے گھوڑے سے کہہ رہے تھے اقدم یا حیزون اقدم یا حیزون اے حیزون آگے بڑھو آگے بڑھو. اور اس طریقے سے اللہ نے فرشتوں کی جماعت کے ذریعے مسلمانوں کی مدد فرمائی تھی. تو یہ جو 313 صحابہ کرام جو بدری صحابہ کہلاتے ہیں ان کی ایسی فضیلت ہے. فرمایا گیا کہ جو ان کا نام لے کر کے اللہ کی بارگاہ میں دعا کرے اللہ تعالیٰ اس کی دعا کو کبھی رد نہیں فرماتا. حضرت امام طبرانی رحمۃ اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ بدری صحابہ کے وسیلے سے اللہ تبارک و تعالیٰ دعاؤں کو قبول فرماتا ہے. اور علماء کا بیان ہے کہ ان بدر میں شریک ہونے والے صحابہ کے وسیلے سے دعا کر کے لوگ ولی بن گئے. کتنے لوگوں نے مصیبتوں سے نجات پائی, کتنے لوگوں نے آفتوں سے نجات پائی, لوگوں نے بڑی بڑی نعمتیں اور دولتیں پائی. تو کل کا دن ہمیں یہ بھی ایک کام کرنا ہے کہ ان بدری صحابہ کا نام لے کر کے ان کے وسیلے سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ کے اندر ہمیں دعا کرنی ہے. بدر کے میدان میں 313 صحابہ گئے تھے تو جن میں سے 14 صحابہ کرام شہید ہوئے تھے جن کے مزار مقدس جو ہے وہ بدر کے میدان کے اندر آج بھی جگمگا رہے ہیں. اور 70 کافر مارے گئے تھے اور 70 ہی کافروں کو قیدی بنایا گیا تھا جن میں بڑے بڑے جو ہے وہ ظالم قسم کے کافر بھی تھے. ابو جہل بھی اسی میں مارا گیا تھا. میرا آقا علیہ السلام نے فرمایا نہ کوئی جائے اور ابو جہل کی خبر لے کر کے آئے. حضرت عبداللہ بن مسعود گئے تو دیکھا کہ ابو جہل آخری لمحے کے اندر ہے. اور پھر جب ابو جہل کا سر تن سے جدا کیا گیا
میرے آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں جب خبر پہنچی اللہ کے رسول علیہ السلام نے اللہ کا شکر ادا کیا، آپ نے سجدہ شکر ادا کیا، کیونکہ وہ اس امت کا فرعون تھا، فرعون سے بھی بڑا تھا، کیونکہ فرعون جب مرنے لگا تھا اس نے کہا تھا کہ آمنت برب موسیٰ و ہارون، کہ موسیٰ اور ہارون کے رب پہ ایمان لے آیا، لیکن ابو جہل جب مرنے لگا تو مرتے مرتے بھی جو ہے وہ ایمان نہیں لایا تھا، اور مرتے مرتے بھی اپنی سرداری کا جو ہے وہ اعلان کر کے جا رہا تھا۔ تو یہ امت کا فرعون تھا، بہت بڑا فرعون تھا جو اس کے اندر مارا گیا، عتبہ، شیبہ اور بڑے بڑے نامور جو کفار تھے مکہ کے، وہ سب اس جنگ کے اندر مارے گئے، اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس جنگ کی برکتوں سے اسلام کو غلبہ عطا فرمایا۔ آپ سوچیں بدر کے میدان میں میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کیسی قربانی دی۔ آپ جب بدر کے لیے نکلے تھے تو آپ کی چہیتی بیٹی حضرت سیدہ رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا یہ بیمار تھی، آپ اپنی بیمار بیٹی کو چھوڑ کر کے بدر کے میدان کی طرف نکلے تھے، اور جب اللہ نے بدر میں فتح عطا فرمائی اور قاصد جب مدینہ کے اندر میدان بدر کی فتح کی خوشخبری لے کر جب مدینے میں داخل ہوا تو دیکھا جنت البقیع میں لوگ اللہ کے رسول علیہ السلام کی بیٹی حضرت رقیہ کو دفن کر کے وہاں سے پلٹ رہے تھے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دین کے لیے قربانیاں دی وہ یہ بھی ایک بڑی قربانی ہے، اپنی بیمار بیٹی کو میرے آقا علیہ السلام چھوڑ کر کے بدر کے میدان کے لیے نکلے تھے، اور پھر میرے آقا علیہ السلام کی جو قربانیاں ہیں وہ قربانیاں ہی ہیں۔ فجیرہ مکرم ہمیں اس آنے والے دن کی قدر کرنا ہے، آج کی رات کی بھی ہمیں قدر کرنا ہے، آخری جو عشرہ آ رہا اس کی بھی قدر کرنا ہے، اور عید کی رات، کیونکہ پریشانیوں کے اس ماحول میں، وباؤں کے اس ماحول کے اندر یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بڑے عظیم مواقع ہمیں عطا فرمائے، یہ ہمارے ہاتھوں سے چھوٹنا نہیں چاہیے۔ میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا کہ اگر رمضان المبارک کا مہینہ پاؤ تو 4 کام کیا کرو، تو 4 کام تمہیں کثرت سے اس مہینے کے اندر کرنا چاہیے۔ میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا 2 کام تو اللہ کی رضا کے لیے کیا کرو، ایک رمضان کا مہینہ ملے تو کثرت سے تم کلمہ شریف پڑھا کرو، یہ مہینہ کلمہ شریف کثرت سے پڑھنے کا، خوب اس مہینے کے اندر کلمہ شریف کا ورد ہونا چاہیے، نہیں تو کم سے کم 70,000 مرتبہ کلمہ شریف کو اس مہینے میں ہمیں ضرور پڑھ لینا چاہیے۔ اور پھر فرمایا دوسرا کام ہے استغفار، اس مہینے کے اندر کثرت سے توبہ استغفار کیا کرو۔ اور آپ کو معلوم ہے کہ رمضان المبارک کا جو پہلا عشرہ، پہلے 10 دن ہے وہ رحمت والے ہیں، اور ابھی یہ جو دوسرا عشرہ چل رہا ہے یہ مغفرت والا ہے، یہ تو خاص طور سے ہمارے گناہوں کو بخشوانے کا مہینہ یہ عشرہ ہے، تو اس مہینے میں تو خوب اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرنا چاہیے۔ اور پھر جو آخری عشرہ آ رہا ہے وہ آخری عشرہ یہ جہنم کی آگ سے چھٹکارا پانے کا عشرہ ہے، تو یہ تینوں عشرے جو ہے وہ اپنے دانوں میں بہت ساری برکتیں رکھتے ہیں۔ تو میرے آقا نے فرمایا 4 کام کیا کرو، کلمہ شریف پڑھا کرو، استغفار کیا کرو، اور تیسرا کام میرے آقا نے فرمایا اللہ کی بارگاہ میں جنت کو مانگا کرو، جنت مانگا کرو، اور چوتھا کام ہے جہنم کے آگ سے نجات کی دعا اللہ کی بارگاہ میں کیا کرو۔ یہ 4 کام اس مہینے میں خوب کرنا چاہیے۔ روزانہ سحری کے وقت میں بڑا بابرکت وقت ہوتا ہے، سحری کے وقت میں ایک ہوا چلتی ہے، اس وقت میں جو دعا کرتا ہے وہ ان کی دعاؤں کو لے کر کے اللہ کی بارگاہ میں پہنچتی ہے، وہ ہوا ہماری دعاؤں کو اللہ کی بارگاہ میں لے کر کے جاتی ہے، اور پھر جب افطاری کا وقت آتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ افطاری کے وقت کے اندر دعا کرنے والوں کی دعاؤں کو قبول فرماتا ہے۔ لیکن ہم ہیں کہ سحری میں ہنگامہ ہے، ادھر افطاری کے اندر ہنگامے میں لگے ہوئے ہیں، ایک عجب ماحول بنا کر کے رکھا ہے۔ خدا کے لیے دنوں کی قدر کرو، یہ دن ہر بار پلٹ کے نہیں آتے، کتنے لوگوں کو یہ دن ملے تھے انہوں نے قدر نہ کی اور وہ قبروں میں آج افسوس کر رہے ہیں۔ آپ کو یہ دن ملے ان کی قدر کرو، اور ابھی تو ایک اور بڑی عظیم رات بھی ہمارے درمیان آنا باقی ہے، شب قدر کی رات۔ تو اس طرح سے ہمارے پاس بہت سارے موقع ہیں ابھی اللہ تبارک و تعالیٰ کو راضی کرنے کے، اگر یہ زندگی سلامت رہے تو ہمیں کل کے دن زیادہ سے زیادہ عبادت کرنی ہے۔ تو جمعہ کا دن بھی ہے، اور جمعہ کے ساتھ میں جنگ بدر میں فتح یابی کا بھی دن ہے، کیونکہ وہ بھی جمعہ کا دن تھا، رمضان المبارک کی 17 تاریخ تھی، میرے آقا علیہ السلام نے معرکہ بدر کے اندر فتح حاصل فرمائی تھی، اور اللہ نے بڑی عظیم فتح سے آپ کو نوازا تھا۔ تو کل کے دن آپ دعائیں کریں، اللہ تعالیٰ ان دعاؤں کو رد نہیں فرمائے گا۔ اور جو بدر کے 313 صحابہ کرام ہیں ان کے نام تو آج کل بڑی آسانی سے مل جاتے ہیں، باقاعدہ پوری کتابیں ملتی ہیں 313 صحابہ کرام کے نام سے، اور نہیں ہوگا تو میں کتاب جو ہے وہ جماعت مدارس الصحابہ کے گروپ کے حوالے کر دیتا ہوں، آپ اس سے اس کو حاصل کر لیں۔ اور ان 313 صحابہ کا نام اس میں عربی میں لکھا ہے باقاعدہ اعراب کے ساتھ میں، آپ چاہے تو ان کو اردو کے اندر پڑھ کر کے پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ کے اندر ان کے وسیلے سے دعا کریں، اور کل کے دن
ان 313 صحابہ کرام کے نام کی فاتحہ کا اہتمام بھی اپنے گھروں میں کریں. انہوں نے اسلام کے لیے اتنی بڑی قربانی دی، ہمارا یہ فرض بنتا ہے کہ ان کی بارگاہ میں ہم اپنی عقیدتوں کا خراج پیش کریں. یہ ہمارے بڑے محسنین ہیں، اس لیے انہوں نے اپنے خون کی قربانی دے کر کے اسلام کے شجر کو سینچا، اور آج اسلام کی جو چمک پوری دنیا میں پائی جاتی ہے ان کے خون کا صدقہ ہے. یہ میرے آقا اسلام کے وہ جانثار صحابہ کرام ہیں جن کی فضیلت کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مقدس میں بیان فرمایا، اور میرے آقا نے احادیث طیبہ میں ان کی فضیلتوں کو اجاگر کیا. تو آج کی رات بھی آپ کو عبادت کرنی ہے اور کل کا دن بھی پورا آپ کو عبادت میں گزارنا ہے. ویسے تو میرا ارادہ تھا کہ میں جنگ بدر کا ایک پورا نقشہ آپ کی نگاہوں کے سامنے رکھ دوں، لیکن کل تو حالات کی نزاکت ہے اور کچھ آپ بھی تراویح کی وجہ سے تھکے ہوئے ہیں. بس میں نے یہ ایک ہلکا سا مشورہ آپ کے حوالے کیا اس امید پر کہ آپ حضرات اگر غفلت میں ہوں گے تو اس طریقے سے آپ کے اندر میں بیداری پیدا ہو، اور یہ جو کچھ دن بچ گئے ہیں ان کو آپ ضائع ہونے سے جو ہے وہ بچا لیں، تاکہ بعد میں جو ہے اس کا افسوس نہ ہو. اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں بدری صحابہ کا صدقہ نصیب کرے. بسم اللہ الرحمن